زبردست کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے, تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں, یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ تھیں ان کو کئیوں کو پکڑ لیا ہے. یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا, ان کو پکڑ لیا. سپورٹرز کو پکڑ لیا ہے. ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے صرف پلے کارڈز پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ, ان کو پکڑ لیا. تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے. میں نے تو مارشل لاز دیکھے ہوئے ہیں, میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا ہے, وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں. میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں. سنا ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کئی کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے, میں نے سنا ہوا ہے. لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ ایک پریٹیکسٹ بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر, جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر لاہور میں, کہ اس کو جلا دیا. اور پھر 2-3 اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلایا. ہماری پارٹی تو 27 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے, ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دیتا ہے. لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا. اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے کی؟ وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو. تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے. تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے. تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہی. مجھے جب گولیاں لگیں تو اس سے زیادہ جب چیئرمین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیے کون لوگ تھے, تو پھر بلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھی. تب کیوں کچھ نہیں ہوا؟ تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے. میں آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے. 1933 میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی. اس وقت ایڈولف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے, اس کا مقابلہ تھا کمیونسٹ کے ساتھ. کمیونسٹ جو تھے وہ بڑے تکڑے تھے اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کمیونسٹ جیت جائیں الیکشن, یا اس کو وہ کمزور اتنی پاور نہ ملے, یعنی کمزور گورنمنٹ آئے. تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کمیونسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے. ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کر دی. ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گیا اور یہ پھر آل پاور کھڑا ہو گیا. تو میں مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے. کئی انسیڈنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس کو کیش ان کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا ہوں. وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا. وار آن ٹیرر میں اب مثلا عراق کا کیا کام تھا؟ صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا, لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے عراق کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا. تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی, بلکہ وہ تو القاعدہ کے آئیڈیالوجیکلی اس کے اگینسٹ تھا. تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس وقت. لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے, جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے, حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے. اب اس کو یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے, اور خاص طور پہ آزادی کا, کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں, صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے. اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ یاد رکھیں, یہ آزادی کا دعویٰ ہے. آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا, یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداؤں سے. اور وہ جو سب سے بڑا جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے. انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے. یہ خوف کی فضا پیدا کی گئی ہے.
لوگوں کو ڈرانے دمکانے میں, خوف زدہ کرنے میں, کہ وہ خبریں پڑھتے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں, لوگوں کے رات کو گھر میں گھستے ہیں, گھر توڑ دیتے ہیں ان کے, جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں, عورتوں سے, گھر کی عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, خوف پھیلایا ہوا ہے. شیرین مزاری, اب شیرین مزاری ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں, 72 سال کی ہیں, بلڈ پریشر ہے. یہ 30 دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کے کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہے. کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے, اور یہی ہماری جنگ ہے. یہی 27 سال سے میں جہاد لڑ رہا ہوں, انصاف کی تحریک. اس کا مطلب کیا ہے؟ رول آف لا. اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقتور کو تحفظ ملے معاشرے میں, کمزور کو تحفظ ملے طاقتور سے. جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا, لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے. یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن ملک کے حالات تو دیکھیں. اکانومی تیزی سے نیچے جا رہی ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ سری لنکا سے اب مہنگائی پاکستان کی زیادہ ہو چکی ہے. آج پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, یعنی جو ہماری ویلتھ کریشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے. جب ہم گئے تھے انفلیشن, مہنگائی 12.4% پہ تھی, آج 36.4% پہ ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی. آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ریمیٹنسز گر رہی ہیں, تو ملک تو جا رہا ہے نیچے. تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. یعنی الیکشن ہونے نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا, یا تحریک انصاف کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے. سب کچھ اس دائرے میں ہو رہا ہے. تو میں ساروں کو آج صرف اوپننگ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں ہو کیا رہا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انٹینیبل ہے, یہ سچویشن چل سکتا ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نظام زیادہ دیر, یہ جو ظلم کا ہے, یہ چل ہی نہیں سکتا. جی جبران. بالکل بالکل جی, ہمارے ساتھ کو ہوسٹ ہیں مہوش. آپ پوچھ لیں اس کے بعد اسپیکر سے. کون سا اسپیکر کیمرہ کون سا؟ اٹس این ایبسولوٹ آنر ہیونگ دس کنورسیشن ود یو. آج کوشچن نہیں ہے میرے پاس, کچھ میسیجز کی امانتیں ہیں اور چھوٹا سا ایک میسج آپ کے لیے. میرا شمار ان بچوں میں ہوتا ہے کہ جن کا بچپن بزرگوں سے نا جنگ آزادی کی کہانیاں, قدرت الشہاد کی سٹوریز پڑھتے ہوئے گزرا ہے. میری ہمیشہ میرے نانا سے نا یہی قربانیوں اور آزادی کو دیکھ کے تکرار ہوتی رہتی تھی کہ اگر اس کی مان لیتے تو بچ جاتے. یہ کیا تو کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے, پوری فیملیز تھیں, تو کیوں ان کا خیال نہیں کیا. تو اس وقت وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ مجھے قائد اعظم پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے نا تو میں کر دیتا. تو مجھے تو غصہ چڑھ جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نا آزادی بڑے آرام سے ملتی ہے, اس کی قیمت بہت بڑی ہے اور اس کی قدر بہت ضروری کر سکتی ہے. تو پچھلے 1 سال میں جو مجھے ان کی جو وہ بات تھی نا کہ آزادی کی قدر, وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. اور اب میں نا بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ میری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے نا تو یہ میرے لیے بہت بڑا آنر ہوتا. یہ لفظ آزادی, قربانی, جلسہ, قرارداد, گرفتاریاں, ظلم, یہ ہمارے لیے نا پہلے سے محض لفظ تھے اور اب جو ہے نا یہ محسوس ہوتے ہیں. جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہمارے فونوں میں ڈھونڈے جاتے ہیں نا, وہ ہمارے دلوں میں, اور اس کا وہ کیا ہے کہ وہ وقت, وہ جذبہ ہے کہ جب اہل وفا کے نام پکارے جائیں گے نا تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا نام بھی آ جائے گا. ہم میں سے کچھ زبانیں جو ہے نا وہ مصلحتاً خاموش ہو گئی ہیں یا کروا دی گئی ہیں, لیکن یہ ان کی خاموشی بس وقتی ہے. الیکشن اناؤنس ہونے کی دیر ہے. وہ تہجد میں پاکستان میں بیٹھی خان صاحب کا حصار بناتی ہوئی یا تصویر پڑھتی ہوئی نازش ہو, یا آپ کا حصار بناتی ہوئی نیت, آپ کی تقریر اور خطابات کا انگریزی میں ترجمہ کرتی ہوئی صوفیہ ہو, یا گولیوں سے ریکور کرتا ہوا وسیم, مہینے بھر کی قید کے بعد رہا ہونے والا بے گناہ ہو, یا اسپیس میں اپنے گھر پر سے پی ٹی آئی کا جھنڈا اترنے پر دکھ کرنے والا داؤد, پی ٹی آئی کے جھنڈے میں دفن ہونے کی خواہش کرنے والا نعیم ہو, یا خوف کے بت توڑنے والی نسرین, اسما, علی,
احمد مومنہ سمن ساجد بلال نعیم قمر صبا کوثر نکھت زمرت لیلا، ہم سب محب وطن دہشت گرد آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور جہاں تک میں ہوں، میں اور میرا آپ سے جو وعدہ تھا کہ میں اور میری بہن ہر سال شوکت خانم میں والنٹیئر کریں گے، چاہے اس کے لیے مجھے پوچھا بھی لگانا پڑے. بس نیا پاکستان بنا اور میں نے اپنا سامان پیک کیا اور میں شوکت خانم میں ایز اے والنٹیئر موجود ہوں گی. جی میں ذرا دو چھوٹے کامنٹس کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو ابھی بات کی، دیکھیں میری نظر میں غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے. اور میں چونکہ پہلی جنریشن پاکستان آزاد تھا، میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں تھے، تو مجھے جو کہانیاں ہم بڑے ہو رہے تھے تو میری والدہ کا بہت بڑا انفلوئنس تھا. تو مجھے جو ساری چیزیں بتاتی تھی غلامی کی کیا تھی، ہم کیسے رہتے تھے، کیسے انگریز کے لیے ایک قانون ہوتا تھا، باقی یعنی جو ہم یہاں کے باشندے تھے، ہم ایک مینٹلی طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم کمزور ہو، تم ان سے کم ہو، احساس سے کم تری ڈالا گیا تھا. تو وہ ان کہانیوں سے میں بڑا ہوا تھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشل ہے اس میں کبھی وہ اوپر آ ہی نہیں، اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی. علامہ اقبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کہ جو شاہین ہے وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تب ہے جب وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے. تو میں جب بڑا ہو رہا تھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بہادر شاہ ظفر اگر وہ لڑ کے مر جاتا انگریزوں سے تو اس کو بڑا نام ہونا تھا، لیکن اس نے ان کی غلامی قبول کر لی اور جو اس سے اینڈ میں ہوا، اس کے بیٹوں کا سامنے انگریزوں نے سب ایک ایک بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا. پھر رنگون میں جا کے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ باقی زندگی گزاری. تو اس سے تو موت بہتر تھی. تو ہم ٹیپو سلطان کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیوں اس کو موقع تھا کہ وہ جب چاروں طرف سے گھر گیا تھا وہ جا سکتا تھا، وہ بھی اپنی جان بچا کے نکل سکتا تھا. لیکن اس لیے ہم یاد کرتے ہیں اس کو کہ اس نے کہا کہ اس کا بڑا کہ شیر کا ایک دن سے گیدڑ کے 1000 دن سے زیادہ بہتر ہے. تو وہ آج تک ہم اسے کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ آزادی کے لیے کھڑا ہوا. اور سب سے آخر میں چیز یہ ہے کہ آزادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا. جو اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے مرتا ہے اس کو اللہ نے شہید کا رتبہ دیا ہے. شہید کا رتبہ پیغمبروں کے بعد ہے ہمارے دین میں، اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے. سو اس کے لیے کیوں اللہ نے اتنی ہمیں آزادی کے اوپر کیوں اتنا زور دیا ہے؟ اور لا الہ الا اللہ یہ کیوں ہے اتنا؟ اس لیے کہ انسان بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو. جی جبران. جی بہت بہت شکریہ. اچھا جو نیکسٹ سیٹ آف اسپیکرز ہیں پلیز کوشچن شارٹ رکھیں اور ایک ہی کوشچن رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے. تو ارسلان آپ نیکسٹ پھر عمل. تو ارسلان. جی السلام علیکم خان صاحب، ارسلان بلوچ بات کر رہا ہوں یو کے سے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میرا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے کہ ابھی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، کسی کی ماں کو اٹھایا جا رہا ہے، کسی کی بہن کو، مطلب کہ یہ امپیکٹ بچوں تک جائے گا، اگلی جنریشن تک جائے گا. یہ جو ابھی جو کرنٹ مافیا یہ کیسے اس چیزوں سے مطلب کہ کہاں پہ جا کے رکیں گی، اور یہ ان سے مطلب کہ کیسے واپس یہ نفرت کو کیسے ختم کریں؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ آ کے بریک میں آپ کا کوشچن آگے ٹھیک ہے. اور کچھ دوسرا سوال ہے کہ یہی؟ اور دوسرا خان صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے دن ہو رات ہو، بیہائنڈ یو اسکیپر آلویز. دیکھیں اس کا صرف میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے اپنے معاشرے کو کبھی اتنا نیچے گرتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی گھر کی عورتوں کے اوپر یہ سلوک نہیں دیکھا.
اور ایسے لگتا ہے کہ خوف پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. دیکھیں، میں ہمیشہ اسلام کی جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ کربلا میں ہوئی. بہت، یعنی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی نہیں تھی جو کربلا میں ہوئی. تو کربلا کی ٹریجڈی کے پیچھے کیا تھا؟ کیوں ہونے دی؟ کوفہ کے لوگ کیوں نہیں مدد کرنے آئے؟ یزید کا خوف تھا. اس کے خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ کھڑنے ہونے سے ڈر گئے. دیکھیں، یہ خوف پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. لوگوں کے گھروں کے اندر جب گھستے ہیں 30-40 لوگ گھس جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، عورتوں سے بدتمیزی کرتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں. لوگ اپنے اوپر تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو جس طرح یہ کر رہے ہیں، ایسے کبھی ہوا نہیں ہے اور کسی اور معاشرے میں ایسے نہیں ہوا. یعنی مسلمان معاشرے میں تو میں نہیں جانتا کبھی ایسے ہوا. تو یہ جان کے فضا بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جب پھر سے اٹھائیں گے تو اس وقت لوگ اتنے ڈر جائیں گے کہ وہ کچھ کریں گے بھی نہیں، چپ کر کے بیچارے سہم کے بیٹھ جائیں گے. یہ فضا بنائی جا رہی ہے. اور تاکہ ہم قبول کر لیں یہ جو آنا والا وقت ہے کہ یہ چور اور یہ جو سارے مل کے یہ جو ملک کے اوپر بیٹھ گئے آ کے، تاکہ ہم چپ کر کے ان کی غلامی قبول کر لیں. یہ سارا فضا بنائی جا رہی ہے خوف کی. تھینک یو. جی امل، آپ نیکسٹ کوشچن کریں. السلام علیکم خان صاحب، ہوپ یو ڈوئنگ ویل. مائی کوشچن از دیٹ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے پروونشل الیکشنز پنجاب اور کے پی کے حوالے سے؟ تھینک یو. دیکھیں، کل سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اور چیف جسٹس صاحب اور ان کا بینچ فیصلہ کرے گا، کیونکہ آئین تو ٹوٹ چکا ہے. آئین کے اندر تو واضح تھا 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. جیسی اسمبلی آپ ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. یہ تو اس سے تو سارے ججز متفق ہیں، ساری لیگل کمیونٹی متفق ہے. 15 کے سپریم کورٹ کے ججز وہ سب کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. لیکن گورنمنٹ نے اس خوف سے کہ انہوں نے ہار جانا ہے، انہوں نے وہ آئین کی بلیٹنٹ وائلیشن کی ہے. اور دوسری چیز، سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کر دی. سپریم کورٹ نے 14 مئی کا کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشن ہونے، انہوں نے نہیں کروایا. اب کل دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. لیکن دیکھیں، ایک دفعہ آپ کا آئین ٹوٹ جاتا ہے، یہ پلیز میری بات یاد رکھیں. ایسے ہے، آئین ملک کے قانون طے کرتا ہے کہ ملک نے چلنا کیسے ہے. آئین 1970 میں 1973 میں بہت بڑی اچیومنٹ تھی. سب پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے پاکستان کا آئین بنایا. اب وہ آئین جب آپ کا ٹوٹتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو طاقتور ہے پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. کیونکہ نظریہ ضرورت ہوئی، آئین ٹوٹ گیا. جب بھی نظریہ ضرورت آتی ہے تو طاقتور اپنا فیصلہ بنوا لیتا ہے. جب بھی نظریہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی نہیں ماننی. تو اس وقت جو طاقتور ہیں، یہ جو ساری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے چلا رہا ہے ملک کو، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں کروانے، کیونکہ اگر ابھی الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی. لہٰذا پی ٹی آئی کو باہر کرنے کے لیے الیکشنز ہی نہ کرواؤ. اس میں آئین ٹوٹتا ہے، آئین ٹوٹ جائے. تو اس وقت تو یہ سچویشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سارا جو ہمارا رول آف لا ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے. عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، جس طرح میں نے کہا شیرین کو 2 دفعہ عدالت نے کہا کہ اس کو رہا کرو، بیل دیتی ہیں، وہ پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو. ہمارے کارکن وہ رہا ہوتے ہیں، بیل ملتی ہے، ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور کسی اور کیس پہ اندر ڈال دیتے ہیں. جب عدالت کہتی ہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے لے کے آؤ، وہ لے کے نہیں آتے اس کو. وہ بیچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑا ہوا ہے، کوئی ویسے پکڑ لیا، وہ جاتے ہیں. تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے، اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں، قانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے، طاقتور تو اس کو تو قانون نہیں چاہیے ہوتا، وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے. تو قانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو، اور جس کو کہتے ہیں لیول پلئنگ فیلڈ. اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب؟ آپ سارے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امریکہ بیٹھے ہیں، یورپ بیٹھے ہیں، وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں کوئی پیسے تو نہیں بانٹتا. ہاں، تعلیم کے لیے کہیں جاتے ہیں،
لیکن نوکریوں کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں اور آپ قانون کے اوپر چلیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں، وہ معاشرہ آپ کو پوری طرح حفاظت کرتا ہے آپ کے رائٹس کی. تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کے کمرے میں گھروں میں گھس کے تو آپ کی چیزیں توڑ کے چلا جائے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی. اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں، آزاد معاشرے ہیں. فرانس کے اندر پیٹرول بمز مار رہے ہیں ڈیمونسٹریٹ، سیدھی پولیس کے اوپر پیٹرول بم مار رہے ہیں، ایک گولی چلی ہے، یا 25 لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا، کتنے اور 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک. ملک کے شہری پرامن احتجاج کرتے ہوئے شہید کیے گئے ہیں، انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک. اور صرف ایک ہی ہے جی، کور کمانڈر گھر جلا دیا، اس کے اوپر بھی انکوائری نہیں ہوئی. سی سی ٹی وی کیمراز وہاں لگے ہوں گے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کس نے جلایا تھا گھر، کس نے ابھی دروازہ کھولا تو پہلے سے ہی شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کون تھا بیچ میں. یہ بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے، اور صرف کانسپریسی اس کی آڑ لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس وقت. جی مہک آپ ہو سکتی ہیں. مہک پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہاں سے ہیں اور تو پتہ چلے تھوڑا کانٹیکسٹ. جی السلام علیکم، سب کو بہت بہت دعا سلام. میرا نام مہک ہے، میں کراچی سے ہوں اور میں UK میں رہتی ہوں. خان صاحب السلام علیکم، پوری قوم کی دعائیں سلام آپ کے ساتھ ہے. آپ ہماری ہمت ہے خان صاحب. میں آپ کو بتاؤں، آپ جب بولتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، ہم اپنی کمر کس کے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے یہ پورے منظم طریقے سے PTI اور تنقید کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، خان صاحب ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب بیٹھیں آپ ہمیں بلٹ پوائنٹس دیں، ان بلٹ پوائنٹ کو ہم فالو کریں اور اس کو پوری طرح سے ایسے کاؤنٹر کیا جائے کہ پوری قوم ایک ساتھ ایک دفعہ ضرور گھروں سے باہر نکل آئے. اور میں نے دوسری بات ایک چھوٹی سی یہ کہنی تھی خان صاحب کہ کراچی اور سندھ آپ کا منتظر ہے. خان صاحب آپ کچھ ایک دفعہ کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ کیجیے، وہاں پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں. اور میں بس ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گی. قوم کی مائیں، بیٹیاں، بزرگ، ایک ایک فرد آپ کو دوبارہ پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہے. خان صاحب آگے آنے والے بچے بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں. بس مجھے اتنا کہنا تھا، بہت شکریہ. دیکھیں میں ایک کامنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیں پلیز، اور میں اپنی ساری قوم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پلیز ایک میری بات سنیں. جب آپ کو ہم تقریباً آپ 25 کروڑ لوگ ہو گئے میرے خیال میں، جو لیٹسٹ سینسس آئی ہے 25 کروڑ ہو گئے، 30 کروڑ ہو گئے، مجھے پوری طرح آئیڈیا نہیں، 25 کروڑ ہو گئے. 25 کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں بن کے نہیں رہ سکتے. 25 کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی، وہ گھروں میں گھس گئے، اور یہ بڑے یعنی پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہے کیا کہ لوگ سہم جائیں، ڈر جائیں. فیملیز ہوتی ہیں گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا. لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، اس کے کیریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو، اور بار بار ٹیسٹ کرے گا. یہ جو مشکلیں بھیجتا ہے اللہ، یہ انسان کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، اور رزق میرے ہاتھ میں ہے، یہ 3 چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس نے اصل میں آپ سب کو آزاد کر دیے. کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے، اب گھروں میں گھس جائیں گے جی. میری بشرا بیگم اکیلی گھر میں، 2 دفعہ انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا. جب میں یہاں نہیں تھا وہ اکیلی تھی. تو یہی تھا نا کہ جی دیکھیں کتنا برا، ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی، اور یہ پولیس نے دھاوا بولا وہ چاروں طرف. لیکن میرا یہ ایمان ہے، اور بشرا بیگم کا بھی یہ ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے. ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لا سکتا. انہوں نے اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے کیا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. پھر یہ جو ہم ڈرتے ہیں آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں. سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے
کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عمران خان کھڑا ہوا ہے اس وقت, 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. تو دیکھیں, اگر مجھے خوف نہیں ہے, کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں, اس لیے میں ایک آزاد انسان ہوں. میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں, غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی, غلاموں کی کوئی ڈیسٹنی نہیں ہوتی. غلاموں کی زندگی میں صرف ذلت ہوتی ہے. تو آزاد اپنے آپ کو کریں ان چیزوں سے. یہ جو خوف پھیلایا جا رہا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے, یہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں اتنے جیل ہی نہیں ہیں, ہمارے آگے جیل بھر چکے ہیں, ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے اتنی. یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آ کے ان کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے تو اس کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لینا. بے شک بے شک. جی نیکسٹ ہیں ولیج ٹومیٹوز, آپ بولیں پھر نیکسٹ. Assalamu alaikum, Imran Khan and everybody on the session. Assalamu alaikum, Pakistan. All I just wanted to say, main jo kehna cha rahi hu, you're doing brilliantly. Imran Khan yourself and each and every Pakistani bahut acha kar rahe hain, and I think our best act is yet to follow. I just want to echo exactly what you've said. There's nothing to be scared of. Obviously, Pakistan mein bhi clampdown hai. So non-resident Pakistanis have to pull their act together, and beyond the protests, I think we need to look everything within the legislative means, to shake the conscience of the world, given the human rights atrocities that are happening across the board. Imran Khan, I also want to send a note of love to your wife. I'm sure, both of you as a couple must be going through a lot. Allah آپ لوگوں کو سلامت رکھے. You're doing brilliantly and everyone in Pakistan آپ کی ٹیم کریں. ہم لوگ بہت قریب ہیں. We are very close yet so far. So just stand tall, stand mighty and walk softly, as I keep saying, voice of the people. And it's very much within our reach. Thank you so much. Thank you. میں بالکل بشرا بیگم کا آپ کا دے دوں گا ان کے آپ کی گڈ وشز, لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایمان والی خاتون ہے, ان کو اللہ پہ اتنا ایمان ہے, اس کو کوئی انفیز رہتی ہیں وہ تو, بلکہ میں کئی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں. لیکن دیکھیں آخری چیز بول, جی میرے ہسبینڈ انڈیا سے ہیں and I think he keeps telling me that he's in love with, like he likes you as a sportsman, but he keeps saying کہ عمران خان ہمیں دے دو. میں نے کہا تھا عمران خان تو نہیں ملنے والا, یارڈ سے لگی ہوئی ہے, باقی شریف زرداری لے جاؤ جتنوں کو لے کے جانا ہے, but they want you, we are not giving you. So neither yourself or this country is for turning. ہم دیکھو, ہم اپنے ہسبینڈ کو کہہ دو, اور دیکھو اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے کہہ دو, اسے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عزرداری نہیں دے سکتے, ہم ان کے اوپر بھی اتنا ظلم نہیں کروا سکتے. وہ لینا ہی نہیں چاہتے. بٹ میرے ادھر ایک اسپینش کولیگ ہے, ایک افغانی ہے, اور ایک انڈین ہے, اور ایک انگلش ہے. I'm at my workplace. They're sending their very best to you. So, Thank you. Pakistan, our best act is here and now. Please embrace this moment. We're not getting another one. And with that, I'll beg everybody's leave. Thank you so much for giving me a chance to speak. Thank you. God bless. Allah Hafiz. جی بہت بہت شکریہ. کھولا آپ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. اور خان صاحب میں خولا چودھری, میں وہ دہشت گرد ہوں جس نے ٹویٹ کیا تھا کہ پنڈی اسلام آباد والے جی ایس ٹی پہنچے اور میں راستے میں ہوں, اور اس کے بعد میرے گھر میں جو ہوا پولیس ریڈ ہوا اور میری میٹس کو مارا, میرے پاپا کو لے گئے, اور ایک ہفتے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ پولیس ریڈ ہو چکا ہے میرے گھر میں. اور میں چھپی ہوئی ہوں, میری طرح اور بھی بہت ساری, فلک, سنم اور طیبہ تو جیل میں ہیں. ان لوگوں کے لیے مطلب اتنا مشکل ہو گیا, ہمیں جیل سے جانے سے ڈر نہیں لگتا. ہمارے ساتھ کچھ اتنا برا کریں خواتین کے ساتھ اور ان کو مار رہے ہیں, اور مطلب میں نے خود دیکھے تھے ڈنڈے, ہمیں بھی مارے تھے وہاں پہ, اور خواتین کو جو پولیس ہے انہوں نے ڈنڈے مارے تھے. اور ہمیں جیل میں جانے سے ڈر نہیں لگتا, ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہماری عزت کو خراب کریں گے. اور خان صاحب ہم تو چونٹی ہیں, آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے, تو ہم لوگ تو ان کے آگے چونٹی ہیں, ہمارے ساتھ کیا کریں گے, ہم اس سب سے کیسے نکلیں گے؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے پاورز کو جو اقتدار میں بیٹھے ان لوگوں کو اس طرح گرتے نہیں دیکھا. میں نے کبھی اپنی زندگی میں خواتین کو ایسے ٹریٹ کرتے کسی کو نہیں دیکھا. پروٹیسٹ کر رہی ہیں عورتیں, پرامن پروٹیسٹ کر رہی ہیں. جس طرح انہوں نے بالوں سے پکڑ کے ان کو گاڑیوں میں ڈالا, جو دھکے مارا, جو کیا, یعنی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ آ گیا ہے. یہ کوئی عجیب سا ذہن آ گیا پاکستان میں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ ڈنڈے کے زور سے اس نے سارے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیدھا کر دینا. یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں عورتوں کو, جو بھی آپ نے بات کی, تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے مشکل, عورتوں کے لیے خاص طور پہ, کہ جو عورتوں نے سفر کر رہی ہیں اس وقت, میرے لیے سب سے تکلیف دہ ہے کہ ان کے اوپر وہ, یعنی پہلی دفعہ عورتیں نے اتنی تعداد میں پالیٹکس میں شرکت کی ہے. پہلی دفعہ ہماری خواتین نے اس حصہ بنی ہے اس موومنٹ کا کہ اپنے آپ کو آزاد, حقیقی آزادی, پھر میں کوالیفائی کر دوں, حقیقی آزادی کا مطلب ہوتا ہے انصاف. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے ایک ملک کا نظام, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے. وہ لوگ پھر آزاد ہو جاتے ہیں, وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا. تو سب کے لیے ایک چیز سن لیں, رول آف لا انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 129 ہے. 140 میں سے 129 ہے. ہم کیسے اوپر جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے پروگریس کر سکتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے؟ خوشحالی ملک میں کیسے آ سکتی ہے؟ جبکہ آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں جب قانون کی حکمرانی نہیں ہے, جب طاقت کی حکمرانی ہے, طاقتور قانون سے اوپر چلا جائے, چوری کرے تو این آر او لے جائے, کمزور بیچارے اس کے بنیادی حقوق نہ ہو, جس طرح عورتوں کا, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ. آپ ایک پرامن مظاہرہ, چاہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے ہو, چاہے جدھر مرضی ہو, کنٹونمنٹ میں ہو, یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے. اس میں کوئی جرم نہیں ہے. جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے, جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے وہ جرم ہے. جرم ہے آپ جلاؤ گھراؤ کریں, وہ جرم ہے. جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں, جنہوں نے بھی جلایا, یہ جرم ہے. لیکن پرامن احتجاج جرم نہیں ہے. تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بالکل, اب میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں. جرمنی میں 1933 میں ہٹلر نے جو پارلیمنٹ کو آگ لگی تھی, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری اپوزیشن جو کمیونسٹ تھی اس کو ختم کر دیا. یہ بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پرامن عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. کون سی, اچھا مجھے بتائیں, جب عورتیں آپ کے ساتھ نکلی ہوئی ہیں احتجاج پہ, تو وہ انتشار تو ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا پاکستان میں جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کی شکلیں دیکھیں, ان کی ٹریننگ دیکھیں, وہ اور لوگ ہوتے ہیں. ہماری تو, اچھا پھر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ ہم واحد پارٹی ہیں جو کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو, باقی سب بھاگ رہے ہیں. سو اینی وے, میں نے کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے, آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں. ایمان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے, پھر وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے انشاءاللہ. جی خان صاحب, ایک کوشچن بار بار آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں اور جو ٹک ٹاک پہ, جو بیسکلی ٹک ٹاک کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے, آج تو ایک آرٹیکل بھی ہے ڈان میں, بہت جیسے آپ کا بہت زیادہ سپورٹ ہے اور نمبرز ٹک ٹاک کے انکریڈیبل ہیں, جیسے مطلب 1 to 100 تک کا ریشو ہوتا ہے ٹویٹر اور ٹک ٹاک میں. تو یہ بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, جیسے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے, جب آپ بایو میٹرکس میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک والا جو ایک سین ہے, پھر جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ ایک ہوا میں جب فیس بلند کرتے ہیں, تو اس کی اتنی ساری ویڈیو ہیں بچوں نے انیکٹ کی ہوئی ہے. تو سب چاہتے ہیں بچوں کے لیے آپ کچھ بولیں جو آپ کے ساتھ ہیں, اور ایک جو دکھ بھی رہی ہوں گی آپ کو, جس ایک بچی نے آپ کو ہاتھ کیا ہوا ہے, کیونکہ ان کے لیے آپ سپر مین ہیں.
تو کیا کہیں گے بچوں کے بارے میں, بچوں کا جو سپورٹ ہے اتنا؟ دیکھیں, مجھے آپ اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ, کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت نہ قانون ہے, اکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے, ملک کے بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں, قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت, جو مرضی جو یہ اسٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے, تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو, اور جمہوریت ہماری خطرے میں, یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے, آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں ایک باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے, کہ ایک سارے ملک کی جو صوبائیت بیچ میں سے نکل جائے کہ جی میں فلانا صوبے کا میں یہ, یا میں برادری سسٹم نکل جائے, یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹمز میں, ایک قوم بن جائے. اور جو یوتھ ہے وہ بناتی ہے قوم. اس وقت جو ہماری یوتھ ہے, اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک ایسی اویئرنس آ گئی, ایسا شعور آ گیا ہے, اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز, بلکہ یوتھ سے نیچے بچوں تک پہنچ چکے ہیں. اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویژول ہے, اس میں پڑھنا نہیں پڑتا, یعنی بچے ویژولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں. تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے, یہ جو شعور, یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر. کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے, جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح برطانیہ کے اندر, ایک منٹ سنو, لاسٹ چیز, برطانیہ میں جب انہوں نے عراق وار میں گئے تو 20 لاکھ لوگ نکلے باہر کہنے کے لیے کہ ناانصافی ہو رہی ہے عراق کے لوگوں کے ساتھ. یہ ہوتا ہے زندہ قوم. جی جبران. جی نہیں بالکل بالکل بے شک. اچھا, جو ہاتھ کھڑا کیے ہوئے وہ نیچے کر لیں, کیونکہ آپ آ چکے ہیں, آپ اسپیکر پہ تو بالکل باری آ جائے گی. جی ایک حماد, آپ نیکسٹ بولیں. السلام علیکم خان صاحب. جی وعلیکم خان السلام. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں عدلیہ کے فیصلوں کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے, تو اگر انصاف ہی نہیں مل سکے گا تو ہم کس طرف دیکھیں گے اس چیز کو؟ اس کے لیے آپ کیا جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے, کیونکہ دیکھیں جو ہماری عدلیہ ہے نا, ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ ہے. ایک جسٹس منیر کے فیصلے نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا, نظریہ ضرورت پہ. پھر سے میں بتا دوں کہ نظریہ ضرورت کا مطلب کہ طاقت کی حکمرانی, یعنی قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی. تو وہ نظریہ ضرورت ہمیں اور طرف لے گیا. حالانکہ جسٹس منیر بڑا قابل آدمی تھا, لیکن ساری تاریخ نے پھر اس کو کہا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی اور طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جبکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. تو ادھر سے ہم غلط راستے پر, اور بار بار پھر ہماری عدلیہ نے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ہمارے ملک کی جو رول آف لا اور جمہوریت کو چلنے نہیں دیا. لیکن ہوا کیا کہ 2007 کے اندر ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی, جس میں میں بھی جیل میں گیا. وہ کیا تھی؟ وہ پہلی دفعہ قوم اور وکیل سب سے پہلے آگے, اور سب مل کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی اور عدلیہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گئی. اس نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے, یہ جو شریف مافیا ہے, انہوں نے پوری کوشش کیا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی. انہوں نے ہی جب جسٹس سجاد علی شاہ کا جو کیس تھا 97 میں, انہوں نے اس کو, کیونکہ وہ آزاد چیف جسٹس تھا, انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا اور پھر عدلیہ کو تقسیم کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹا دیا. اب یہ پھر کوشش ان کی تھی کہ عدلیہ کو اب تقسیم کریں.
اب ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرا اب آپ سن لے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جائے گا. اب کیوں کھڑا ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک آزاد دکھا دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم بننا شروع ہو گیا. اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں ملٹری کورٹس یا یہ جو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل سیولینز کا, اور یہ جو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے ہیں, یہ جو جیلوں میں ایک دفعہ بیل ملتی ہے اور عدالت بیل دیتی ہے, اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں. عدالت کہتی ہے اس آدمی کو پروڈیوس کرو, عمران ریاض کو, وہ پروڈیوس نہیں کرتے. تو یہ اوپن جو ڈیفائنس ہو رہی ہے, میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ لے گی. یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بچائے گا پاکستان کا سپریم کورٹ. وہ جو تقسیم ہوئے ہیں, دونوں طرف بڑے زبردست ججز ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں, تکڑے ججز ہیں پاکستان کے. میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس طرح کے ججز ہونے میں, دونوں طرف. میرے خیال میں وہ یہ تباہی اس ملک کی نہیں ہونے دیں گے, وہ سٹینڈ لے لیں گے. جی جبران. جی سب سے زیادہ ایک کوشچن آ رہا ہے اکانومی کا کہ جو ڈالر آئی تھنک 300 کے اوپر ہو گیا اوپن مارکیٹ میں, اور یہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا, تو اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں اکانومی, کیا حقیقت ہے اکانومی کی اس وقت؟ یہ کافی دیکھیں جبران, سارے جو ہمارے دوست ہیں, چاہے وہ عرب ملک ہیں, چاہے وہ چین ہیں, وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرو تاکہ اکانومی ٹھیک ہو, تاکہ معیشت کے اندر استحکام آئے. سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں. میں یہ 1 سال سے ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں. میں بار بار ایک چیز دہرا رہا ہوں کہ الیکشنز کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن تو جب بھی ہوں انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ آج آپ الیکشن کروا کے سیاسی طور پہ استحکام پیدا کریں. سب کہہ رہے ہیں. ہم نے ان کو بار بار آفرز دی. میں ہر وقت کہتا رہا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس ملک کو ہم صحیح طرف لگائیں, الیکشنز ہوں, ملک کو ہم اس کو سٹیبلٹی لے کے آئیں اور پھر اکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو. لیکن ادھر اتنا بڑا خوف چھایا ہوا ہے کہ وہ جب ہم بات کرنے کی آگے کرتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایسے کہ وہ بات چیت آگے نہ بڑھے, کیونکہ ان کا انٹرسٹ, وہ ڈرے ہوئے ہیں. ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن تب ہو جب عمران خان جیت نہ سکے یا پی ٹی آئی جیت نہ سکے. ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب تک عمران خان کی جیتنے کی چانس ہے الیکشن نہ ہو تو ہم آگے بڑھیں کیسے, یعنی بات چیت کیسے آگے بڑھے. ہم نے اپنی ٹیم بنائی نیگوسیشن کے لیے. شاہ محمود قریشی تھے, فواد چودھری تھے, اور ڈاکٹر علی ظفر تھے ہمارے جو وکیل ہیں. ہم اپنی ٹیم نیگوشیٹ کر رہے ہیں. پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب پختونخوا علی امین کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں, پھر ہمارے سندھ کے پریزیڈنٹ کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جب بات کرنے کو, میں پھر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, میرے گھر کے اوپر دعویٰ بول دیتے ہیں. یعنی یہ تو پلان کر کے ہو رہا ہے کہ بات چیت کامیابی نہ ہو. اور میں صرف آپ کو اس کا جواب ایک اور دے دوں کہ جب مجیب الرحمان نے بار بار مجیب الرحمان نے کوشش کی کہ یہ اور ذوالفقار علی بھٹو سے بات ہو جائے, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹوٹے. وہ اپنے 6 پوائنٹس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار تھے. وہ بات ہی نہیں کرتے تھے اس سے, کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ بات چیت کامیاب ہو. ہمارا بھی وہی حال ہے اس وقت. لیکن آپ کی جو اگلی بات ہے نا, وہ بڑی سیریس ہے. دیکھیں اکانومی جو ہے نا, اکانومی ہماری اس وقت بہت مشکل حالات میں پھنس گئی ہے. آئی ایم ایف جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ کنڈیشنز جن کی کنڈیشنز ہم امپلیمنٹ کریں, وہ یہ گورنمنٹ ڈر رہی ہے کرتے ہوئے, کیونکہ آگے ہی لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ اور سختی کر ہی نہیں سکتے. جب تک وہ کنڈیشنز نہیں کریں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے. وہ پیسہ نہیں دیں گے, روپیہ گرتا جائے گا, مہنگائی بڑھتی جائے گی. اور مہنگائی سے بھی زیادہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں. پاکستان کے اندر لوگ سارے ڈالر لینا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ روپیہ اگر گرے گا تو ڈالر میں انویسٹ کرو. سو انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر خریدنے شروع ہو گئے ہیں, یا ملک سے پیسہ باہر بھیجنا شروع کر دیا ہے. پیسہ ہی نہیں باہر جا رہا. ہمارے 9 لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں.
10% शौकत खानम के जो कंसल्टेंट्स हैं, आधे छोड़ के चले गए, आधे छोड़ने का सोच रहे हैं। तो इसमें मुल्क तो तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन जो इक्तदार में बैठे हुए हैं वो मुल्क का ही नहीं सोच रहे हैं। वो तो सिर्फ सोच रहे हैं कि इमरान खान को बाहर कैसे करना है, और उसके लिए सारी डेमोक्रेसी को तबाह कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ लें। मारूफ नाम है आपका, मारूफ हुसैन। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मारूफ बात कर रहा हूँ कनाडा से। जी मारूफ। खान साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हम कन्विंस हैं कि जो लाहौर में जो कुछ हुआ है ये सब प्री प्लान था, और ये इसके पीछे मास्टरमाइंड जो है ना वो छोटी बाजियां जो हर काम में 2 नंबरी में जो है नंबर 1 रहती हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि तमाम पुलिस स्टेशन जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है पाकिस्तान में, सबको ये लिस्टें दी गई हैं कि जो भी पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं इनको उठाया जाए। अब जो लोग ठीक है लाहौर में थे वो इस जो है ना एहतजाज में शामिल थे, लेकिन जो लोग मुल्तान से थे या मुजफ्फरगढ़ से थे, दूर दराज इलाकों से थे, वहाँ भी लिस्टें पहुँचाई गई हैं कि जो भी एक्टिविस्ट हैं इनको उठाया जाए। अब आप एक सिंगल वॉइस रहेगी इस टाइम पे जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या आपके यूट्यूब पे जो है आप स्पीच कर रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे आप इस सारी सिचुएशन को? देखिए, मैं मारूफ आपको एक बात बताता हूं, जो भी ये कर रहा है ना, इसमें जो भी ज़हन ये सब कुछ कर रहा है उसको ना पॉलिटिक्स की समझ है, ना उसको इंसानी तारीख की समझ है, ना उसको ह्यूमन बिहेवियर की समझ है कि इंसान और जानवर में क्या फर्क होता है। कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप लोगों को पकड़ धकड़ के खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होती है लोगों के दिलों के अंदर। वोट बैंक को आप कैसे खत्म करेंगे? इस वक्त सारी जितने भी आप सर्वेज देख लें तो पीटीआई का इस वक्त वोट बैंक 70% से ऊपर है। इस वक्त पीटीआई इलेक्शंस के अंदर 2/3 अक्सरियत लेने के लिए उससे भी ज्यादा ऊपर जा सकती है, क्योंकि इस सब चीजों से वोट बैंक बढ़ा है, कम नहीं हुआ। ये जो इन्होंने किया है, सब कुछ जो क्रैकडाउन किया है, लोग तो बेवकूफ नहीं है। थोड़ी देर के शुरू में लोगों ने सोचा कि देखें इन्होंने बिल्डिंग्स जला दी, गिरा दी, ये जो भी किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के जमाने में आप रोक ही नहीं सकते सच को सामने आने में। जो फैक्ट्स हैं वो आप छुपा सकते ही नहीं हैं। सारा मीडिया इन्होंने कंट्रोल कर लिया है, टोटल मीडिया इनके कंट्रोल में है। कोई पीटीआई का मौकफ आता नहीं है, प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जिन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। इमरान खान कितना बड़ा दहशतगर्द, 50 साल से कौम इमरान खान को जानती है। ये जो मर्जी कर लें, लोग तो मुझे आपसे नहीं जानते, तो उसके ऊपर डाल रहे हैं वो ये उसने फलाना कर दिया, ये कर दिया, दहशतगर्दी, करप्शन, जो भी करे। लोग तो जानते हैं मुझे, और लोग तहरीक इंसाफ को 27 साल से जानते हैं। हमने कभी तोड़फोड़ की है, कभी हमने कुछ इस तरह की फैमिलीज जिस पार्टी की प्रोटेस्ट के अंदर और जलसों में फैमिलीज आती हैं इतनी तादाद में, वो कभी इंतशार कर सकते हैं क्या? वो हो सकती है इंतशार वाली पार्टी? तो लोग ये बिलीव नहीं कर रहे। अब हो क्या रहा है, इन्होंने फैसला किया है कि जिधर तहरीक इंसाफ है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। ये ऑर्डर्स मिले हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुन जो सपोर्टर्स हैं, जो मिले उसको पकड़ के अंदर डाल दो। सारी सीनियर लीडरशिप अंदर डाल दी है। क्या इससे अब पार्टी, अच्छा लोगों को अब जोर लगाया जा रहा है, उनको प्रेशर दिया था कि पीटीआई को छोड़ो। कई हमारे लोग, पता नहीं 5, 6, 8, 9, मुझे नहीं अभी पता, वो आके कहते हैं कि जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम पॉलिटिक्स ही छोड़ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, ये जो पीछे मास्टरमाइंड्स हैं इसके, मुझे ये सवाल कि कभी इस चीज से पार्टी खत्म होगी? ये आप पार्टी को और ऊपर लेके आ रहे हैं। ये जितना आप दबा रहे हैं स्प्रिंग की तरह और ऊपर आ रही है। क्यों? वो कैसे खत्म होगी मुझे बताएं। वोट बैंक कैसे खत्म होगा? क्या आप करोड़ों लोगों को जेलों में डाल देंगे? क्या वो लोग देख नहीं रहे क्या हो रहा है? और ऊपर से फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये सोशल मीडिया का जमाना है। चीजें नहीं, आप बेशक मीडिया को कंट्रोल कर लें, वो तो 1 साल से किया हुआ मीडिया को कंट्रोल, मुझे तो आने नहीं देते टीवी के ऊपर, मेरे तो अब सब लाइव सब कुछ खत्म कर दिया है। लेकिन उससे क्या हो गया? क्या इलेक्शन करवा दें कल? आप ये जो मर्जी करें, मैं चैलेंज करता हूं, जब आप इलेक्शन करवाएंगे आप हमारे आधे टिकट होल्डर्स को भी ले जाएं, चले आप उनको डरा धमका के चले जाएं,
میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں متاثر کر رہے نا آپ. ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو ان کو، کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں اور وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت ہی نہیں سکتے. تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے، پارٹی ختم ہوتی ہے. اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تحریک انصاف کا. بالکل بالکل. فیاض آپ نے اور خان صاحب مجھے پتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا لیکن 15 منٹ اور اگر آپ چاہیں پلیز، ایک ریکویسٹ ہے، کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں تو 15 منٹ اور اگر دے سکیں. جی 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 تھینک یو. فیاض آپ نیکسٹ، اور جو بول چکے ہیں وہ مائک ریلیو کر دیں پلیز. السلام علیکم خان صاحب، فیاض کیا بات کر رہا ہوں. جی جی وعلیکم السلام. خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا ہے، پوری قوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے امان میں رکھے، کیونکہ اس وقت جو بھی ملک میں چل رہا ہے تو اگر اس ملک کی امید کسی سے وابستہ ہے تو وہ آپ کی زیادہ ہے. خان صاحب ہم وہ جنریشن ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل اسٹرگل کے ساتھ ساتھ جوان ہوئی ہے. ہم وہ جنریشن ہے جن کا سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ہماری دنیا ہی الگ ہوتی تھی، ہماری دنیا ویڈیو گیمس، موویز، میوزک کنسرٹ اور یہ ساری چیزیں تھیں. اور آج خان صاحب صورتحال یہ ہے کہ اگر 10 منٹ ہم موبائل نہ دیکھیں تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں اس دوران کیا ہو گیا. تو خان صاحب آپ اپنا خیال رکھیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ایک سے سوال ہے کہ پنجاب میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے، جن کا کام تھا کہ یہاں پہ الیکشن کروانا، وہ تو انہوں نے نہیں کروائے، اور اس کے بجائے یہاں پہ ساری جتنی بھی انتقامی کارروائی ہیں اور وہ یہی کروا رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو بالکل انلیگل ہو چکی ہے. اس کا تو کام 90 دن میں الیکشن کروانا تھا، وہ انہوں نے نہیں کروایا، اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ اور ان کو تو کنٹرول کیا ہوا ہے. یہ تو پراکسیز ہیں، یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پراکسیز ہیں. یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے تو کبھی ملک کی تاریخ میں اتنا ظلم نہیں کیا جو کسی کے اوپر، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تو ان کے اوپر تو بعد میں انشاءاللہ موقع ملے گا. ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے، آئی جیز کے اوپر، یہ جو کیئر ٹیکر سی ایمز ہیں ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے. ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیس کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر. تو یہ تو ان کے لیے تو آگے حالات جو بھی ابھی کرنا کر لیں، یہ بعد میں ان کو بڑا چکر لگانے پڑیں گے جیلوں کے. دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، تاکہ کل میں اسلام آباد جا رہا ہوں تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں. میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں، حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے، میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں، وہ بھی بیل پہ ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا، تو کسی چیز پہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں. تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا. لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ. اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی نا، تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہی. دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا، تاکہ آپ کو ساروں کو ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے. میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے. کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں، ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی، ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجیز، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں، ان کی سیرت کے اوپر، ان کی کوالٹیز کے اوپر. کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو، ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دینی سائیڈ، لیکن ان کی زندگی، ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا. اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو. یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس، دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی. مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی، مئی 2019 میں. یہ ڈیٹس یاد رکھیں. اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں، جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ، ان کا انٹرسٹ ہے. تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں
जिनको किसी चीज में ट्रस्ट होता है, मसलन बच्चे कईयों के डिसेबल्ड होते हैं, वो डिसेबल्ड इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी खैराती इदारे ऐसे चलते हैं, तो वो ट्रस्टी बन गए। उस डीड के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रस्टीज को किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता, कोई तनख्वाह नहीं मिल सकती, कोई डिविडेंड्स नहीं मिल सकता, कोई वो जमीन जो है वो ट्रस्ट के नाम पे होती है, वो यानी ट्रस्टी का कोई किसी किस्म का उनको फायदा नहीं हो सकता, उस ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा हुआ है। अब उसके बाद दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट होती है। अब ये जरा गौर से सुने, ये मई में इसकी ओपनिंग हो जाती है, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, जो भी पैसा आता है वो सारा बिल्डिंग में सब अकाउंटेड है, वो ट्रस्ट चला रहा है, वो ट्रस्ट के अकाउंट्स हैं, ऑडिट हैं, सब कुछ अवेलेबल है नैब के पास। अब होता क्या है कि दिसंबर के अंदर एक एग्रीमेंट साइन होती है मलिक रियाज की और इंग्लैंड का, जिसको एनसीए कहते हैं, उनका एक इदारा होता है इंग्लैंड के अंदर, उसके बीच में एग्रीमेंट साइन होती है। उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट्स फ्रीज किए होते हैं कि सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन है, यानी हम सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, उधर उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए होते हैं। मलिक रियाज और एनसीए फैसला करती है आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट में कि ये जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड्स होते हैं, उसमें 190 मिलियन पाउंड्स, वो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट था जिसमें मलिक रियाज ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फाइन दो, वो उसमें वो कहता है कि मैं उसमें डिपॉजिट करता हूं। कैबिनेट के सामने 3 दिसंबर को, यानी अब ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, 3 दिसंबर को एग्रीमेंट आती है कि जी क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल, अगर मलिक रियाज और एनसीए के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को मानते हैं तो ये 190 मिलियन पाउंड्स पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते और आप चाहते हैं कि इसको कंटेस्ट करना है, तो फिर आपको इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर केस करना पड़ेगा। अब वहां हमारे वकील बैठे होते हैं, हमारा लॉयर बैठे होते हैं, हमारा लॉ मिनिस्टर बैठे होते हैं, वो एडवाइज करते हैं कि पाकिस्तान $100 मिलियन बाहर लिटिगेशन में हार चुका है अब तक, और कोई चीज हम बाहर से रिट्रीव नहीं की, तो हमें बाहर पहले साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके आया है। फिर और ये 5-6 साल केस चलेगा, और फिर अगर आप केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा। तो ये कैबिनेट के सामने ये फैसला आया, या आप 190 मिलियन पाउंड ले लें और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, और या फिर ये पैसा आप कंटेस्ट करना चाहते हैं तो केस करके इंग्लैंड में अपनी करें, और अगर आप जीत जाते हैं 5-6 साल लगेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं जीतते तो वह इंग्लैंड में रह जाएगा। ये था फैसला। कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। अब ये केस इन्होंने मेरे ऊपर क्या बनाया कि जनाब मैंने हालांकि मुझे जाती तौर पर फायदा हुआ है, मुझे जाती तौर पर कैसे फायदा हुआ है, वो जो 190 मिलियन डॉलर है वो आज पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अगर वो समझती है नैब के बुरा, ये गवर्नमेंट समझते है कि वो ठीक बात में नहीं आया, वो दूसरी तरह आज आप जाकर रिट कर दें, आप नैब रिट कर दें सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दूसरी बात में ले आए, और पैसा तो पाकिस्तान आ गया ना, और मुझे उससे क्या फायदा हुआ है। और दूसरी तरफ कि अल कादर यूनिवर्सिटी से मुझे कोई फायदा हुआ है, अल कादर के सारे अकाउंट्स आपके पास पड़े हैं, मुझे कैसे फायदा हुआ है? ना मैं कुछ सैलरी लेता ना कुछ लेता हूं, मुझे किधर से फायदा हुआ है? ये ऐसे कि शौकत खानम से मुझे फायदा हो रहा है, या मैं नमल यूनिवर्सिटी से फायदा हो रहा है। मैं ट्रस्टी हूं, ट्रस्टी ना कोई सैलरी ड्रॉ करता है, ना उसका मुदाखलत होती है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड चलाता है। ये है केस जिसमें मुझे उन्होंने वहां से अगवा करके रेंजर्स ने पकड़ के उठा के ले गए थे। ये है वो केस कि ना मुझे कोई फायदा है, ना कोई जाती फायदा है, ना वो साबित कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्योंकि कैबिनेट में फैसला हुआ, आपको पता नहीं। ये समझ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जब कल पकड़े और ये इन्होंने सारी चीजें कर रही हैं, ये मैं नैब की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अब केस जी खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बताने का। शॉर्ट ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेट होगा, आपने बहुत अच्छा
اچھے سے سمجھایا. اچھا ایک سوال بہت آ رہا ہے, وہ ہے ارشد شریف کی فیملی جو ویٹ کر رہی ہے انصاف کا. آپ کیا کر سکتے ہیں ابھی اور آگے کیا کر سکیں گے جب انشاءاللہ آپ پرائم منسٹر بنیں گے؟ دیکھیں جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ارشد شریف کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے اور وہ سننے والے ہیں. مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا وجہ سنا نہیں گیا, کیونکہ یہ تو ایک پاکستان کی, اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کا میں ریاکشن ہی نہیں آیا, کیونکہ یہ تو یعنی اس سے زیادہ ظلم جو ارشد شریف سے ہوا ہے اس سے, اور جو ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ ہے, ان کی جو بیوی کی سٹیٹمنٹ ہے, تو اس کے اوپر, اور کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ درج کروا دی, اس کے اوپر ایکشن تو کبھی نہ کبھی لیا جائے گا. دوسرا جو عمران ریاض ہے, دیکھیں عمران ریاض سے بھی مجھے بہت فکر ہے اس کی. اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں, بار بار عدالت کہہ رہی ہے پیش کرو, اور وہ پیش نہیں کر رہے ہیں. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے جو بھی زخم اس کے ٹھیک ہو جائیں اور پھر جا کے عدالت میں پیش کریں. مجھے لگ رہا ہے یہ, لیکن یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ چن چن کے صحافیوں کے اوپر جو ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. بالکل بالکل. اور نیکسٹ کوشچن رینا پوچھیں. السلام علیکم خان صاحب. It's an absolute honor for me to talk to you right now. اللہ پاک آپ کو بھی بتا دے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی ہوں, اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. I have 2 points. One of them is the reference of the Al-Qadir University, PDM, and other groups are taking the advantage because people in Pakistan are not aware by the meaning of trustee. Second most important thing. اردو میں پوچھیں گے. Sorry. میں نیو یارک اسٹیٹ میں اٹرنی ہوں خان صاحب, اور میں مور دین ہیپی کم بیک ٹو پاکستان, اور اگر آپ جو چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ ابھی کہتے ہیں آ جائیں تو یقین کریں کہ میں اس منتھ کے لاسٹ میں ریزائن کر کے پاکستان آ جاؤں گی, لیکن میں کام آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. تو میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی. آپ نے وطن سے اور اپنے عوام سے محبت کرنا میں نے آپ سے سیکھا ہے, جبکہ وہ ایک شعر صرف آپ کے لیے ہے. میں نے ایسے ہی نہیں تیری طرف داری, تو امانت ہے میری دیش میں خودداری. دیکھیں ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ ٹرسٹی کا مطلب ہی نہیں سمجھ. ٹرسٹی جو ہوتا ہے نا, جو میں ہوں مثلا شوکت خانم کا ہوں, نمل کا ہوں اور یا القادر کا, ٹرسٹی کوئی پیسہ نہ تنخواہ کچھ نہیں لے سکتا, اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. مثلا اگر کل فیصلہ ہو کہ جی ختم کر رہے ہیں القادر کو, تو وہ جو زمین ہے وہ ساری گورنمنٹ کو جائے گی, وہ ٹرسٹی کے پاس نہیں آتی. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹرسٹی کا کوئی فائنینشل کسی قسم کا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ٹرسٹ سے. وہ صرف ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. بشرا میرا انٹرسٹ تھا, میں تو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بھی بنائی تھی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو سیرت نبی نہیں بتائیں گے, ہم کیریکٹر بلڈنگ نہیں کر سکتے, ہم لیڈرز ہی نہیں نکال سکتے. تو میں نے تو اس لیے بنائی تھی. لیکن جس طرح شوکت خانم میں 9 ارب روپیہ اس کا ڈونیشن آتی ہے ہر سال, 9 ارب روپیہ, تو کیا وہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ تو سارا اپنے اکاؤنٹس ہیں, وہ سب کو پتہ ہے. کوئی پتہ چلوانا چاہے سب کو پتہ ہے کہ کدھر پیسہ جا رہا ہے. آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, وہی ہیں القادر کے, وہی ہیں نمل یونیورسٹی کے. جی وقاص آپ پوچھیں نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. میں ایک جرنلسٹ ہوں. میں نے پہلے جو آپ کی فائز والی اسٹوری کی تھی, میں آپ سے کچھ کوشچنس ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی ٹیلی گراف والی اسٹوری پہ بولا کہ آپ کا جو کرنٹ آرمی چیف ہیں جو سیکرٹری ISI تھے, ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ کی بیگم کی کرپشن وغیرہ کے بارے میں. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایشو کیا ہوا جب وہ DGISI تھے, ان کو ایونچولی کس لیے ریموو کیا گیا؟ ابھی ریسنٹلی ایک اور اسٹوری بھی آئی ہے, ریسرچر ہے سعید آفریدی, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ MI نے رپورٹ لکھی ہے کہ جو 9 مئی کو واقعات ہوئے اس میں IB کا ہاتھ تھا. یہ آج کی بات اسٹوری ہے, اس بارے میں اگر آپ کوئی کمنٹ کریں. دیکھیں وکاس, ایک تو آپ کی میں نے ویسے بڑی انٹرسٹنگ وہ جو
حقانی کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے اور یہ جو باجوہ حقانی کا سرا تھا، کیونکہ ہم سارا وقت سمجھتے رہے جو سائفر آیا تھا امریکہ سے کہ وہ امریکنز نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کو ہٹاؤ، لیکن جب آپ یہ باجوہ اور حقانی کا جب یہ نیکسس ڈھونڈتے ہیں اور کیسے باجوہ نے میری حکومت میں ہائر کیا اور کیسے پوری کیمپین کی اور ان کو پڑھایا کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے، تو وہ پھر ادھر سے سائفر آیا۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرا ابھی بھی مجھے سارے کہتے ہیں جی آپ کی فوج سے لڑائی ہے، مجھے وہ پوچھتا CNN کے اندر کہ جی تم نے فوج کو ٹیک آن کر دیا ہے۔ دیکھیں اپنی فوج سے کون لڑتا ہے؟ مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ یعنی اگر میں پاکستانی ہوں، مجھے تو کوئی باہر نہیں نہ جانا، میرا تو کوئی باہر پراپرٹی، میری لندن تو چھوڑو، پاکستان میں پراپرٹی ہے، باہر تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو میں نے کیا میں جاؤں گا کدھر؟ اور میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں ایک آزاد انسان ہوں، میں کبھی کسی کی غلامی نہیں کی، نہ کر سکتا، اور میرے لیے غلامی سے بہتر موت ہے۔ یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو خوف کی وجہ سے ڈرا دھمکا کے لوگوں کو چھوڑ دیں گے جی فلانا چھوڑ رہا ہے تو کسی طرح میں ہاتھ کھڑے کر دوں گا، میں تو اس سے بہتر موت ہے، مر جاؤ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے، کیونکہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے، ذلت ہے صرف اس کی زندگی میں۔ سو دیکھیں میری کبھی نہ پاکستانی فوج سے لڑائی تب تھی نہ اب ہے، میری باجوہ سے آپ یقین کریں اختلاف ہوئے کیونکہ میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا، وہ انڈرسٹینڈنگ کر بیٹھا تھا اندر سیکرٹلی، وہ جب ایکسٹینشن کے بعد اس نے انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی ان کے ساتھ، نون لیگ اور یہ سب کے ساتھ، زرداری وغیرہ کے ساتھ، تو اس نے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ڈراپ کر دیا۔ میری سارا وقت اس سے جو تھی، میں کہتا تھا کہ جب تک رول آف لا نہیں آئے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور رول آف لا تب آتا ہے جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے کے آئیں، یہ سارے قانون کے اوپر تھے۔ میرا تو اختلاف ہے کہ اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن میرا پھر بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا، آخر تک میں اس کے ساتھ کام کرنے کی پوری کوشش کی جب مجھے پتا بھی تھا کہ مجھے انڈرمائن کر رہا ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ آپ ایک ملک میں کبھی بھی آپ اگر اپنی فوج کو کمزور کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں۔ ابھی بھی جو یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی وہ باہر آ رہا ہے کہ جی عمران کا اور آرمی چیف کا کیا، میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میرا یعنی کیا وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں، میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میں تو کیا چاہتا ہوں الیکشن کروائے تاکہ ملک اس دلدل سے نکلے، لیکن اپیرنٹلی ادھر سے جو میں سوشل میڈیا پہ چیزیں سن رہا ہوں کہ وہاں سے بہت بڑا اختلاف ہے، وہاں سے کوئی پتہ نہیں کہ میرے اگینسٹ کوئی چیز ہے، وہ بتا سکتا ہے، میں تو نہیں بتا سکتا، اس کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے۔ لیکن اپنی طرف سے میں یہ کہوں کہ میں جب بھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں میں بالکل اس طرح کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں کو اصلاح کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں، کبھی میری بددیانتداری نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے ملک سے باہر نہیں رہنا، میرے اربوں ڈالر باہر نہیں پڑے تاکہ میں میمو گیٹ جا کے کہوں کہ جی جس طرح وہ زرداری نے حقانی نے سے کروایا تھا، یا یہ جا کے ہندوستان کو چگلیاں لگاؤں اپنی فوج کی جو نواز شریف کر رہا تھا نریندر موڈی کے ساتھ، میں نے تو یہی رہنا ہے۔ اس لیے ہم اپنی چاہتے ہیں کہ ہمارا مضبوط ڈیفنس ہو، ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو۔ بالکل بالکل جی عمران، آخری چند کوشچنس، ایک بہت ریئر کوشچن یہ ہے کہ جو خواتین کا رول ہے اس پہ ایک لائن ضرور بولیں کہ خواتین نے کیا ایک ہسٹری تاریخ رقم کر دی ہے، اس کے بارے میں چھوٹا سا کامنٹ، اور پھر عمران کا کوشچن ہے۔ دیکھیں میں تو کہہ بیٹھا ہوں آپ کو کہ جو انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں یہ تو گھروں کے اندر آ گیا ہے، یہ تو خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس انقلاب میں۔ آپ کو پتہ ہے جو راجن پور کا ہم الیکشن جیتے ہیں، جو آخری بائی الیکشن تھا، 40,000 ووٹ سے جیتی ہیں، جب انہوں نے پورا ایجنسیز نے ان کی مدد کی، الیکشن کمیشن نے 20,000 ایکسٹرا ووٹ ڈال دیا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو، اس کے باوجود 40,000 سے ہار گئے۔ جب انالیسس کی سب سے بڑا جو عورتوں کا ٹرن آؤٹ تھا، اور راجن پور جیسی جگہ پہ دیہات کے اندر جس تعداد میں خواتین نکلی ہیں، دیکھیں یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے لوگوں کو کبھی کوئی کہہ رہا ہے پارٹی چھوڑو، کبھی کوئی کہہ رہا ہے، یا یہ جو لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، اس سے کبھی پارٹی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت
जिस पार्टी का वोट बैंक हो, आप जितने मर्जी लोग चढ़वा दें कैंडिडेट्स को, जीतना तो उसी ने है, क्योंकि वोट बैंक उसका है, और औरतों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इमरान राजा आप पूछ लें, फिर मिशकत इस ऑर्डर में, और फिर फैसल। इमरान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खान साहब, इमरान अफसर राजा बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका से। खान साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने जैसे करोड़ों लोगों की तरफ से आपको एक मैसेज दूंगा कि आपने घबराना नहीं। कल आपकी पेशी है, और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया को या मीडिया के थ्रू डरा लिया पाकिस्तानियों को, हम लोग घबरा गए हैं, अब निकलेगा कोई नहीं, तो ये हथकंडे हमने फिल्मों ड्रामों में भी देखे हैं और हमारे बुजुर्गों ने सहे भी हैं, तो हम नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह। सवाल खान साहब मेरा ये है कि सारा झगड़ा जो स्टार्ट हुआ था पीडीएम के साथ, वो तकरनियों पे हुआ था। अभी जैसे 14 में गुजर गई इलेक्शन की तारीख, और आगे का भी कुछ यकीनी नहीं है कि ये इलेक्शन अब टोटली एक गैर यकीनी की सूरत हाल होगी है पंजाब की और केपीके के जो इलेक्शन है। तो सबको नजर आ रहा है ये लोग एक और तकरनी तक इस मामले को खींचना चाहते हैं। अक्टूबर में जनरल इलेक्शन भी नहीं होगी, तो उस सूरत में आपके एक इम्कान या आपके जहन में क्या उसकी एक हिकमत अमली होगी कि अगर किसी तरीके से ये खींच लेते हैं इलेक्शन अक्टूबर तक और तकरनियां हो जाती हैं जैसे ऑलरेडी हमें भुगत रहे हैं, तो फिर पीटीआई का क्या लाया अमल होगा इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो मर्जी कर लेंगे, आज मेरी बात याद रख लें, जितने भी आप सुन रहे हैं मेरी बात याद रख लें, ये जो मर्जी कर रही है मैच हार चुके हैं, ये मैच जीत ही नहीं सकते। ये जो मर्जी करें कि जी शायद इनका ख्याल है कि अगर वो अगला चेंज सितंबर बाद आ जाएगा तो वो जिता देगा उनको, ये जो भी। देखें, एक प्लीज याद रखें, जब एक कौम फैसला कर लेती है, वो अंग्रेजी में वो जो फेमस फ्रेज है, व्हेन एन आइडिया हुज टाइम कम्स, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। इस वक्त पाकिस्तान लोग फैसला कर बैठे हैं, और फैसला इधर ही नहीं कर बैठे, वो हुंजा से लेके खैबर से लेके आप कराची बलोचिस्तान कहीं चले जाएं, लोग फैसला कर बैठे। ये जब भी इलेक्शन होना है इन्होंने उड़ जाना है, जो मर्जी हरबा इस्तेमाल कर लें। इसलिए ये डरे हुए हैं, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है कि ये जो डेस्परेशन के अंदर पार्टी को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग क्रश कर लेंगे? 10,000 जेलों में डाल दिए, 10,000 और डाल देंगे, वो और डाल देंगे ना, मुझे जेल में डाल देंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि पार्टी का जब तक वोट बैंक है, आप जो मर्जी कर लें वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब इलेक्शन हो गए, अभी चुप करके भी जो लोग सहमे हुए बैठे हैं, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो आज इनके साथ भी कह रहे हैं ना कि जी आज हम फिक्र ना करें आपके साथ हैं, और सारे इनको खुश भी कर रहे हैं, डरे हुए हैं, जैसे इलेक्शन आएगा उन्होंने इनके अगेंस्ट वोट देनी है। बिल्कुल, आई थिंक उसी का वेट कर रहे हैं सब के इलेक्शन हो। फैसल आप नेक्स्ट, और जो बोल चुके हैं वो प्लीज माइक रिलीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, उम्मीद है आप जी। ठीक होंगे। फैसल यूके से बोल रहा हूँ। जी फैसल खान साहब, जिस तरह कल फिर दोबारा गिरफ्तारी के चांसेस है, तो खुदा ना करे अगर इस तरह हो जाए तो फिर अगला प्लान क्या होगा क्योंकि टॉप लीडरशिप तो सारा गिरफ्तार है ऑलरेडी। देखिए, इसकी फिक्र ना करें, जब जितनी भी गिरफ्तारियां होगी, और मुझे ज्यादा चांसेस है कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे कल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी करेंगे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लोग अगर इतनी तादाद लोग नहीं भी निकलेंगे, और मैं कहूंगा अगर लोगों ने निकलना है पुरअमन रहे, ये मैंने हमेशा कहा, क्योंकि जब आप पुरअमन नहीं होते, इनको मौका मिल जाता है, जिस तरह इनको मौका मिल गया, ये जो कोर कमांडर का घर जला है, उसको मौका मिल गया कि सारी पार्टी के ऊपर तशद्दुद शुरू कर दो, तो इनको मौका मिल जाएगा। हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन होने चाहिए, और इसकी कोई फिक्र ना करें। अगर मैं जेल में चला जाता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेंटली तो तैयार हूं। ऐसा कुछ हो। खान साहब, आप हमेशा जब भी मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में पूछता हूँ कि क्या हालात है सिक्योरिटी के, और ना लें चांस ना जाए,
تو آپ ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں. کوئی کوشچن ہوگا تو کافی لوگ ہمیں ہر اسپیس میں یہی پوچھتے ہیں خان صاحب کی سیکورٹی. خان صاحب کو پلیز بولیں گے تو ان کو ایک لائن میں جواب پلیز دے دیں. آپ کی لائف کی بہت فکر ہے لوگوں کو. دیکھیں جو میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں، آپ کا خیال ہے کسی سیکیورٹی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے؟ یعنی جو وہ ہوا ہے وزیر آباد میں 3 گن مین تھے، 3 گن مین، اور ایک نے جو پاس سے مارا تھا وہ ابتسام ایک ہیرو نکلا، اس نے اوپر ہاتھ نہ رکھتا تو وہ ساری گولیاں اوپر لگ جانی تھی. پاس ہی تو کھڑا تھا وہ نیچے، تو اس کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی اور ٹانگوں پہ لگی تو گر گیا، تو اوپر سے جو سامنے گولیاں چلائیں وہ اوپر سے نکل گئیں. تو یہ اللہ ہی بچاتا ہے نا. اصل میں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے، آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا نہیں سکتی انسان کو. 100 طریقے مرنے کے، لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا. تو اس لیے یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس آؤں گا یا نہیں، کیونکہ مجھے پتا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ ڈیسپریٹ ہیں لوگ، کیونکہ ان کے لیے پاور سب کچھ ہے. اس میں پیسہ ہے، اس میں پیسہ بچانا ہے، بن رہا ہے، بچ رہا ہے، اقتدار ہے. تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو ہٹا دو. لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا جوڈیشل کمپلیکس میں. پورا ٹریپ تھا، یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جیسے مجھے پتا چلا میں ٹریپ میں جا رہا ہوں تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا، کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے بچنا ہے، لیکن اس نے بچا دیا. تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں ڈر اپنے اندر سے نکال دیں، اور اگر اس کا ٹائم ہے لے جانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا اللہ میں ایمان ہے، میرا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا، اپنے خوف دور کریں. اور جب آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے، کیونکہ میں نے کافی دیر ہو گئی، دیکھیں میرا آخری آپ کو ایڈوائز ہے، اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. جب تک آپ اپنے خوف کے قابو نہیں پاتے آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے، کیونکہ جو ڈر ہے نا یہ روکتا ہے انسان کو بڑے کاموں سے. سارا وقت آپ کو اچھا جی میں نے اگر یہ کیا تو میری بزنس یہ کی تو میرا نقصان نہ ہو جائے، وہ نقصان کے ڈر سے نہیں کرتا، یہ نہ ہو تو میں ذلیل نہ ہو جاؤں میں اس سے. یہ روکتا ہے انسان کو. میں کرکٹ جب کھیلتا تھا بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹرز بڑے کرکٹر بن نہیں سکے. بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتا تھا، وہ اس کا تیز بولر سے ڈرتا تھا، بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا، مار پڑتی تھی وہ بیچارے ہاتھ پیر کھل جاتے تھے. کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے تھے، جب گراؤنڈ میں گھسو تو 60-70 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میچ، وہ پریشر میں آ کے ڈر جاتے تھے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں. تو جو خوف ہے نا، یاد رکھنا اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، اپنی ڈریمز چیز کرنی ہے، اپنی خواب کے پیچھے جانا ہے، سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. خان صاحب بس دو چھوٹے چھوٹے اور، نہیں تو اگر پولیس نہیں تو مجھے یہ لوگ اٹھا کے لے جائیں. چلیں بولیں. مشکل آپ نیکسٹ ایڈریس کے. السلام علیکم خان صاحب، میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے. پتہ نہیں میں کیسے بات کر رہی ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمارے بہادر لیڈر ہیں، ہمارے شیر جسمین ہیں، آپ تو نہیں گھبراتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم آپ سے سب کچھ سیکھیں، مگر میں تھوڑا کبھی گھبرا جاتی ہوں. تو اگر آپ کچھ کہیں گے. میرا نام مشکات ہے، اور پلیز ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ میرا نام لے کر مجھے جواب کریں. سوری کیا نام تھا؟ مشکار. اچھا کدھر سے ہیں آپ ہیں کدھر سے؟ میں امریکہ سے ہوں. نہیں پاکستان میں کدھر سے ہیں؟ پشاور سے. اچھا دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا، خوف کو قابو پانا ضروری ہوتا ہے. خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکانا ہوتا.
خوف کو فائٹ کرنا ہوتا ہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے, اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے, یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے. یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا ہے کہ جل نہ جائیں گے, تو یہ تو نیچرل چیز ہے, اللہ نے ہمیں بچانے کے لیے رکھے. لیکن اس کے اوپر قابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے. تو اس کے اوپر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف دور کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کے اوپر آپ اللہ پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پانا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں, میں لوگوں کو, آپ سب سن رہے ہیں, یوتھ ہے, نوجوان ہے, میں بار بار ایک چیز بتاتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا. یہ پلیز آپ پڑھے لکھے ہیں, باہر بھی بیٹھے ہیں, یہ ضرور اسٹڈی کریں. 625 سے وہ انقلاب تو 622 سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. لیکن 625 میں صرف 313 لڑنے والے تھے, اور اس کے 11 سال کے بعد یہ ہسٹری آف دا ورلڈ کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے, یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں. 313 لڑنے والے تھے جنگ بدر میں 625 میں. 636 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جو کہ سپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کولیپس کرتا ہے یارموک کی جنگ میں, جو خالد بن ولید لیڈ کرتے ہیں. اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سپر پاور ہے پرشین ایمپائر, وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گر جاتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دم دنیا کے لیڈرز بن گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ہے ایمان کی قوت. یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا, ان کے خوف ختم ہو گئے. وہ جو اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے, لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے, جو میں بہت بڑا بت ہے ایگو کا, اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے, انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور جب آزاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. اور انہوں نے یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا. اور یہی میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہمارا آبجیکٹو ریزولوشن ہے, یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنایا تھا کہ ہم کیوں بنے. تو ہم وہ جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں, اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں, نہ ہمارے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے, نہ ہماری یونیورسٹیز میں, نہ کوئی ہمارے انٹلیکچوئلز اس کی بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے, وہ بیسک پرنسپلز, عدل اور انصاف, فلاحی ریاست, جو انسان اندر سے آزاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے, تب تک ہم وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں صرف یہ آپ کو اوور آل کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں, یہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل ہوتی ہے, اندر سے. باہر سے عدل اور انصاف سے آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں, اور پھر آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. بالکل. لاسٹ کوشچن ایس کے, چھوٹا رکھیے گا کوشچن. جی میری باری آئی تو کوشچن بڑا چھوٹا ہو گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کی بات نہ کرواتے تو قسم سے میں پی ٹی آئی کی واحد بندی ہوتی جو بھوک ہڑتال کرتی رہتی جب تک آپ مجھ سے خود بات نہ کرتے. جی ساری آپ کے کپتان, اللہ میں آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے. اینڈ وی کانٹ ویٹ ٹو ہیو یو بیک ایز اے پرائم منسٹر سون. مجھے آپ کی والدہ کو بھی سلوٹ کرنا تھا, مرحوم والدہ کو, اللہ ان کے درجات بلند کرے. اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک بہت عظیم بیٹے کو دنیا میں لے کے آئے اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں جن کے پاس عمران خان جیسا لیڈر ہے. تو آپ اپنی امی کی کوئی ایک نصیحت اگر ہم سب کے ساتھ شیئر کر دیں, دیٹ ول بی سو پریشیس. اینڈ آئی لو یو کپتان, اللہ میں آپ کو بہت لمبی زندگی دے. تھینک یو. دیکھیں, میری والدہ کی جو میرے لیے سب سے انڈیورنگ لیگیسی کیا تھی کہ وہ مجھے سارا وقت یاد کراتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے, اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انگریز کی غلامی کیا تھی. کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھی تھی نا, میں تو پہلی جنریشن تھا جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. تو وہ جو میرے میں آزادی کی جو شروع سے ہی تھی
اور جو میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آزادہ انسان سمجھتا ہوں کہ میں کبھی میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں. میں اپنی ڈریمز کو فالو کیا. میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی کو اپنے سے سپیریئر نہیں سمجھا. اور تو وہ میرا جو مائنڈ سیٹ